جی، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے اور قلمکار کی پوری تنظیم کی جانب سے سلام۔ خدا یسوع المسیح کے بابرکت زندہ مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ہم آج جس موضوع پر بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، اپنے ایمان کا اظہار بھی کریں گے، وہ ہے مسیحیت میں صلیب کی اہمیت۔ What is the importance of the cross in Christianity؟ جب میں دا کراس کہتا ہوں، وہ کراس جو جس پر یسوع المسیح نے اپنی جان قربان کی، اور میں ان تمام غیر مسیحوں کو بھی یہ انوائٹ کرتا ہوں کہ ہم، چونکہ ہمارا نشان جو ہے، فتح کے نشان، وہ صلیب ہے، اور ہم واقعی صلیب سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ہر صلیب سے نہیں۔ وہ صلیب ہمیں جو نظر آتی وہ نہیں، وہ صلیب جو ہم اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ یہ جو صلیبیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں چرچز میں، ڈیفینیٹلی وہ ایک نشان ہے، لیکن ہم اس صلیب کی سب سے پیار کرتے ہیں جس پر خداوند یسوع المسیح نے، میرا اور پوری دنیا کے منجی نے جان قربان کی۔ اگر ہم دیکھیں پہلا جان اس کے 4 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، یہ محبت ہے کہ not that we loved God، یہ نہیں کہ خدا نے ہمیں پیار کیا، ہم نے خدا کو پیار کیا، but that he loved us، کہ اس نے ہمیں پیار کیا اور اپنا بیٹا بخش دیا، کیا کرنے کے لیے؟ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، ہمارے گناہوں کو سے نجات دلانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو میں ایک ورس پڑھنا چاہتا ہوں سارے اپنے ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر۔ اگر ہم سارے دیکھیں تو یہ ہماری بہت ہی سینٹرل ورس ہے آج کے اس ساری گفتگو کی۔ گلتیوں کا خط، مقدس رسول کا گلتیوں کے نام خط، اور اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے، جس دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ Praise the Lord. This is the word of the Lord۔ یہ خداوند کا پیغام ہے، یہ خداوند کا زندہ مقدس کلام ہے، جو بدلہ نہیں بدلتے بلکہ زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو بغیر کسی اپنے اندر نفرت کیے ہوئے پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہوگی۔ بہت سے غیر مسیحی لوگ جو ہیں وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اس کی کوئی جرت نہیں ہے کوئی اس کا لفظ ایک شوشہ بھی تبدیل کر سکے۔ اس میں ٹرانسلیشنز مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بھی متن ہمارا وہی ہے۔ یہ جو یسوع مسیح کا تو جی میرے ساتھ آج پادری ارشاد مسیح کنگن پور قصور سے، پاکستان سے ہیں۔ یہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو واقعی مشکلات میں بھی ہیں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں۔ میں اس علاقے کو جانتا ہوں، واقعی بڑی تندہی، بڑے خلوص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری محنت سے خدمت کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک چرچ بھی تعمیر کیا ہے۔ ایورج جان صاحب نیا چرچ تعمیر کیا ہے، نئی جگہ پہ چرچ، بڑا خوبصورت ڈبل سٹوری ہے، میں نے دیکھا ہے، تصاویر میں دیکھا ہے، تو خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ پادری ارشاد صاحب گورنمنٹ کا جاب بھی کرتے ہیں اسکول میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کرتے ہیں، تو خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے، خدا نے ان کو اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اور دوسرے مہمان ہمارے جناب ایورج جان صاحب جو محقق ہیں، نیو جرسی یو ایس اے میں مقیم ہیں، ٹاؤن پلانر ہے، اور مختلف موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اور ہمارے قلم کار کے روح رواں ہیں، جو ہمارے جتنے بھی ہمارے مجلس مشاورت کے سرگرم رکن ہیں، مشورے دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اپنے لفظوں سے، اپنی گفتگو سے پیار بانٹتے ہیں، وہ پیار جو ہمیں خدا یسوع المسیح نے صلیب پر دیا۔ تو چونکہ ہمارا جو پہلا سوال ہے، ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ what is the importance of the cross in Christianity؟ مسیحیت میں مسیح کی صلیب یا صلیب کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ we will talk about the significance اور significant of the cross۔ تو بات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم آج شروع کرتے ہیں پادری شاہ صاحب سے۔ تو یہ پا صاحب ذرا 2-4 منٹ کے اندر یہ بتائیے کہ جو صلیب ہے بیسیکلی مسیحیت میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد معنی جو ہے وہ اگلے سوال کریں گے۔ تو پہلے آپ بتائیں کہ جو صلیب ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ یسوع المسیح نے صلیبی موت کیوں قبول کی۔ پہلے یہ صرف ظاہر اپنا بتائیں، what is the cross؟
in Christianity. خدا مجسم کے زندہ قدوس لازوال اور بے مثال نام میں تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں، ایمانداروں اور تمام انسانوں کو جو خدا کی عظیم تخلیق کاری ہیں، پادری ارشاد مسیح کی طرف سے بہت محبت بھرا سلام۔ سب سے پہلے خدائے سالوس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے آج یہ موقع بخشا کہ اس نشست میں ہم اس اہم موضوع بات کر سکیں جو ازل سے ہی دنیا کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر بشیر اعظم گل صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مناسب جانا کہ آج ہم مل بیٹھ کر اس اہم موضوع پر گفتگو کر سکیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر ٹاپک، دنیا کا ہر مسئلہ، اس کا جواب خدا کے زندہ اور لا تبدیل کلام بائبل مقدس کے اندر موجود ہے، اور ہماری ہر گفتگو کا آغاز اور اختتام اسی سے ہوتا ہے۔ آمین۔ تو آج کا جو موضوع ہے صلیب کی اہمیت، تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ مسیحیت میں، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ انسانیت کے لیے اس کا کیا مقام ہے۔ جب ہم بائبل مقدس سے رجوع کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے لیے تو وہ ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ وہی رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ابتدا میں جب ہم عدن میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آدم اور حوا کی نافرمانی کے سبب سے جب خدا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ تو خدا نے ان کو کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ تم ننگے ہو؟ سو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سیاہ اور اپنی برہنگی کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش اس وقت بھی ناکام رہی، اور آج بھی انسان جب اپنے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ آج بھی ناکام ہی رہتی ہے۔ پھر خدا نے کوشش کی اور خدا نے انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے۔ ظاہر ہے جب چمڑا حاصل کیا گیا تو کسی جاندار کی جان گئی ہوگی، اور کفارہ کی بنیاد ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، اور پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خون کی ایک سرخ لکیر بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو خدا نے جب انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے تو اس وقت سے جو خون کی پسندیدگی ہے، جو خون کی اہمیت ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ کسی کی جان جانے سے، کسی کے کفارہ دینے سے جو انسان کی برہنگی ہے وہ ڈھانپ دی گئی، اور اس کا ذکر بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ برا جو بنائے عالم سے ذبح ہوا۔ میں آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ مکاشفہ کی کتاب کا 13واں باب ہے، اور اس 13ویں باب میں اس ازلی کفارے کا ذکر ہے۔ یہاں پر درج ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے تھے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا۔ بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہونے والا جو برا ہے وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کا ظہور عید عتیق کی قربانیوں میں، جس کا ظہور پرانے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب مقدس ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا تو اس بچے نے ایک سوال کیا کہ اے باپ، لکڑیاں اور چھری
یہ تو ہے لیکن برا کہاں ہے؟ ہم، خدا نے کبھی بھی خدا نے انسان کی قربانی کا تقاضا نہیں کیا اور نہ ہی اسحاق کی قربانی ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد اسحاق زندہ رہا، اس سے بچے ہوئے، اس نے عمر رسیدگی کی حالت میں اپنی عمر کو پورا کیا۔ ابراہیم وہاں پر ایک جواب دیتا ہے، اور وہ جواب جو ہے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، خدا اپنے لیے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ یوحنا کی انجیلی بیان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب یوحنا کی نظر خداوند یسوع مسیح پر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے، دیکھو یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پھر اسی برا کو ہم مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب میں دیکھتے ہیں، ذبح کیا ہوا برا جو وہاں پر ہمیں آسمان پر نظر آتا ہے۔ تو جو روٹس ہیں کراس کی، کفارے کی، خون کی، اہمیت کی، وہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک اگر ہم اس کو ایک بڑی ترتیب کے ساتھ اور روح کی ہدایت سے اس اہم مضمون کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو خدا کی پسندیدگی ہے وہ کفارے کے اندر ہے، ہم، جو انسان کی قبولیت ہے، جو گناہوں کی معافی ہے، وہ کفارے کے اندر ہے، کیونکہ انسان کی بنیادی اور ابتدائی ضرورت ہمیشہ سے ہی کفارہ رہا۔ جی، جب دو بھائیوں نے خدا کے حضور میں قربانیاں گزرانی تو وہ جو خون اور چربی لے کر گیا، اس کی جو قربانی تھی وہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہری۔ اور اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب زمین پر گناہ بہت بڑھ گیا اور خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا تو خدا نے کہا کہ میں زمین پر سے انسان کو مٹا ڈالوں گا، اور مسلسل می برسایا گیا، پانی برسایا گیا جب زمین پر، تو بھی زمین دھلی نہیں، بلکہ جب مقدس نوح باہر آئے تو اس نے قربانیاں گزرانی، اور ان قربانیوں کی راحت انگیز خوشبو جب خدا نے لی تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آئندہ میں انسان کو پانی سے ہلاک نہیں کروں گا۔ وہاں پر خدا نے ایک عہد باندھا، اور وہ عہد ہے کوسے قضا کا عہد۔ خدا نے کہا کہ جب کبھی اب زمین پر آفت آئے گی یا پانی کا طوفان آئے گا تو یہ میرا عہد کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، اور یہی نشان ہمیں سلیم میں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بعد میں ایک میسج سینڈ کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کیا کراس جو ہے یا سلیب جو ہے یہ پرانے عہد نامہ میں بھی نظر آتی ہے؟ تو اس کو خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا، اور یوحنا کی انجیلی بیان میں لکھا ہے، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے تصور جو پرانے نامے میں بھی ہمیں کراس کا تصور ملتا ہے، جب بنی اسرائیل کو خدا نے خود حکم دیا کہ تم ایک بلی بنانا اور اس پر پیتل کا سانپ لٹکانا، اور جو کوئی اس پیتل کے سانپ پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا۔ تو آج بھی جب سلیب کی طرف نظر کی جاتی ہے تو خدا کا وہ عہد یاد آتا ہے جو بچاؤ کا عہد ہے۔ سلیب جو ہے وہ خدا کی طرف سے مقرر کی ہوئی انسان کی مخلصی کا ایک بہت بڑا نشان ہے، اور سلیب ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو خدا اور انسانوں کو انسان کے ساتھ ملاتا ہے، کیونکہ جو کراس ہے وہ ہر انسان اگر اپنے آپ پر نظر ڈالے تو ہر انسان خود ایک سلیب ہے۔
اور خداوند یسوع نے اس صلیب پر باہیں پھیلا کر تمام انسانیت کو دعوت دی ہے کہ میرے پاس آؤ تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ صلیب خدا کی قدرت ہے، صلیب واحد راستہ ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے، صلیب میرا فخر ہے، صلیب خدا کی محبت ہے۔ اور اس کے لیے چند الفاظ ہیں صلیب کی شان میں: جب سے ہوئی ہے دہر پر رحمت صلیب کی، جب سے ہوئی ہے دہر پر رحمت صلیب کی، ہر سو کار فرما ہے کرامت صلیب کی۔ واہ، دیکھیے جس کی آج بھی ہے زمانے میں قدر و منزلت، دیکھیے جس کی آج بھی ہے زمانے میں قدر و منزلت، ہے خاک کلوری میں امانت صلیب کی۔ روزے اول سے تا ابد سکہ ہے رواں، روزے اول سے تا ابد سکہ ہے رواں، قائم صدا رہے گی جلالت صلیب کی۔ ٹھہرے نہ جس کے سامنے باطل کے دبدبے، واہ، ٹھہرے نہ جس کے سامنے باطل کے باطل کے دبدبے، دبدبے، ایمان بن گئی ہے شہادت صلیب کی۔ واہ، جس کو یقین نہ آئے قریب آ کے دیکھ لے، خدا سے وصال ہے قربت صلیب کی۔ ہر شخص جان لے گا حقیقت کے راز کو، ہر شخص جان لے گا حقیقت کے راز کو، دنیا پہ آشکارا ہے عظمت صلیب کی۔ جس کا نہ کوئی روزہ مقبرہ نہ خانقاہ، جس کا نہ کوئی روزہ مقبرہ نہ خانقاہ، تاریخ بن گئی ہے حقیقت صلیب کی۔ اونچا اسی سے آج ہے انصاف کا علم، اونچا اسی سے آج ہے انصاف انصاف کا کا علم۔ علم، دنیا ہے آج زیر قیادت صلیب کی، یہ بات وہ نہ مانیں گے جو ہیں ریا پرست، یہ بات وہ نہ مانیں گے جو ہیں ریا پرست، ورنہ آشکارا ہے حقیقت صلیب کی۔ آج سیونگ لائف میڈیسن جتنی ہے ان پر کراس کا نشان ہے۔ ریڈ کراس دنیا بھر میں ایک ایسی تنظیم ہے جو انسانوں کو بچانے والی ہے۔ صلیب بچنے کا راستہ ہے، اگر کوئی اس کی طرف آتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، تو یہی صرف ایک راستہ ہے جو انسانوں کے بچاؤ کا ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے آپ کا جو لاسٹ یہ پیغام نظم کی طرح اور ایک غزل آپ نے پیش کی، بہت ہی خوبصورت کلام، اور آپ کی بات کے واقعی آپ نے پوری بائبل کو جینیسس سے لے کر ریولیشن تک آپ نے چند منٹس میں بتایا کہ صلیب ہی وہ راستہ ہے جو صداقت کا راستہ ہے، امانت کا راستہ ہے اور نجات کا راستہ ہے، اور یہ ہلاکت کا نہیں بلکہ فتح کا راستہ ہے۔ اور صلیب نے ہمیں راستہ وہ دکھایا ہے جو ابدی راستہ ہے، ابدی زندگی ہے۔ تھینک یو سو مچ ایورج جان صاحب۔ یہی سوال کہ مختصر، آپ چونکہ آپ بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ شاید ناظرین بہت زیادہ تحقیق نہیں سننا پسند تو کرتے ہیں، لیکن موسٹلی اس میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ، تو یہی سوال کہ صلیب کیا ہے، اور جیسے پادری شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ صلیب جو ہے وہی راستہ ہے، وہی سب کچھ ہے، تو صلیب کیا ہے ہماری مسیحیت میں؟ ڈاکٹر بشیر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ریورنڈ ارشاد صاحب نے اتنی ڈیٹیل میں صلیب بتائی کہ اب اس کے بعد کیا بیان کیا جائے، لیکن پھر بھی لیٹس سی what is philosophy of cross. This is the main topic issue. Yeah. This is the main issue. Philosophy of cross. Christians, we believe کہ جو کراس ہے وہ ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے فتح کا پیغام، لیکن اس کے باوجود پالوس رسول یہ کہتا